والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الزمر میں سے ابتدائی 6 آیتیں ہیں جو تلاوت کی. ان میں قرآن مجید کے نزول کے بارے میں کہ یہ کیوں آیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بارے میں کہ اس کا قاعدہ اور قرینہ کیا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں کہ اس کی حدود اور تقاضے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہے اس سب کا بنانے والا ہے. 3 مضمون. چوتھا مضمون یہ کہ شرک کے پاس کوئی دلیل علمی ایسی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہو کہ اس کا کوئی بھی چانس ہے، اس کا کوئی بھی حصہ ہے اس کائنات. اور 5واں مضمون اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس قسم کی شخصیات کو بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی قسم کا متصرف قرار دیا گیا ہے، وہ ان تمام تصرفات سے بالکل پاک ہے، بے نیاز ہے، ماورا ہے. یہ مضامین ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں. اللہ جتنی توفیق دے گا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کر دوں. سب سے پہلے تو قرآن کا مقصد نزول اور جس کی طرف سے یہ آیا ہے اس کی حیثیت طیبہ کیا ہے یہ بیان کیا. تو کہا گیا کہ تنزول الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل ہونا، اس کا نزول اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو غالب ہے اور جس کا غلبہ حکمت سے خالی نہیں. پھر فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، حق کے ساتھ اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ تو فرمایا گیا کہ فاعبد اللہ، اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو. اور اللہ کی بندگی کیسے کرو؟ فرمایا مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، یعنی وہ سارا طریقہ کار جو تمام شعبجات زندگی میں درکار ہے وہ سارا اللہ ہی کے لیے خالص ہو. یعنی دین اور عبادت ان دونوں کے یہی مفہوم. جب انشاءاللہ آگے شرح میں ہم آئیں گے تو بات کریں. پھر فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ کی تمہیں بندگی کرنی ہے تو مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کرنی، اس میں اور کسی کا کوئی دخل نہیں. پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھ جاؤ. للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. یعنی دیکھیے پہلے کہا گیا کہ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، تو بات تو پوری ہو گئی تھی.
لیکن پھر آگے مزید تاکید کہ الا للہ الدین الخالص. یہ بات پوری طرح سے سمجھ لو, کوئی شائبہ اس بات کا ذہن میں کہیں کسی کے باقی نہ رہے کہ دین کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یہ اللہ ہی. پھر اس کے بعد اب وہ مشرکین کا ذکر آیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, وہ اپنے اس کام کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے رسائی کا ذریعہ بن جائے, ہمیں قرب الہی کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ رابطہ کیا ہے. یعنی یہ دلیل ہے مشرک کے پاس. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اس کے بعد شرک کی ایک اور خاص قسم کو رد کیا گیا, اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کا کسی کو اپنا بیٹا بنانا. اور یہ شرک دراصل اس راستے سے آیا جو توحید کا راستہ ہے. یعنی مشرکین خالصہ جو ہے نا, بت پرست, ان کے ہاں سے اولاد کا تصور اس انداز میں نہیں آیا جس انداز میں اہل کتاب کے ہاں سے آیا. لہذا فرما دیا گیا کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ, اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا برگزیدہ کر لیتا, یعنی متبنہ بنا لیتا. اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بچہ پیدا ہی کرے؟ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا. مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار, وہ اللہ ہے, اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. یہ دلیل دی گئی اس بات کی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہو. 3 دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ آئی کہ سبحانہ, وہ پاک ہے, کیونکہ اولاد ہونا گندگی ہے, اولاد ہونا ناپاکی ہے, اور اولاد ہونا کمزوری. 3 باتیں ہیں اس کی دلیل میں. ناپاکی کا جو تصور اولاد کے ساتھ ہے اس کی وضاحت کرنے کی تو مجھے ضرورت نہیں. جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نطفۃ امشاج, ایک ملا جلا نطفہ ہے جس کے ذریعے تخلیق ہوتی ہے. چاہے اس نطفے کی صورت کچھ بھی ہو, یعنی وہ نطفہ اگر انسان میں ایک قطرہ منی کی صورت میں تو وہی نطفہ نباتات میں بھی, زر گل کی صورت میں وہی نطفہ جمادات میں, اس کے سالموں کی صورت میں. یعنی تخلیق کا عمل جہاں بھی ہو رہا ہے اس کی صورت حال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بنیادی اکائی ہے کہ جب 2 اکائیاں ملتی ہیں تو تیسری اکائی جنم دیتی. اسے ساری کائنات پر پھیلا کے آپ دیکھیں. یعنی پہاڑوں میں چٹانیں بنتی ہیں تو بغیر سالموں کے نہیں بنتی. درخت اگر پھل دیتے ہیں تو اس کو بغیر نہیں دے سکتے کہ نر و مادہ درخت ساتھ ساتھ ہوں, اگر نہیں ہوں گے تو پھل نہیں آئے گا. تو یہی صورت ادنا درجے کی نباتات میں بھی, انسان میں بھی. تو یہ معذوری بھی ہے اور گندگی بھی ہے. کہا سبحانہ, وہ اس سے پاک ہے. پھر یہ کہ اولاد کمزوری ہے ماں باپ کی, ان سے ان کے خلاف مرتع لیتی. آپ سارے اولاد والے بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بات کو نہیں کرنا چاہتا, پھر اسے کرنا پڑتا ہے. کہا سبحان ہو, اس سے بھی پاک ہے. ایسا کوئی نہیں, ورنہ تو پھر اگر اللہ کا کوئی لاڈلا چاہتا ہوتا تو یہ کائنات ایک لمحہ کے لیے قائم نہ رہتی. کہیں اب برخوردار کہہ رہے ہوتے کہ جناب معاذ اللہ سما معاذ اللہ, آج تو نہیں ہم اس کو نکلنے دیں گے سورج کو, اور آج تو نہیں ہم چلنے دیں گے اسے چاند کو, اور آج تو جناب ہم بارش نہیں برسنے دیں گے, اور آج تو ہم زمین کی حرکت محوری جو ہے اس کو قائم نہیں رہنے دیں گے. اور پھر اگر کہیں خدا نخواستہ یہ صورتحال ہوتی تو پھر آپ دیکھ لیتے کہ کائنات کا نظام چل سکتا. اگر ایوب صاحب کی حکومت نہ چل سکی لاڈلے بیٹوں کی وجہ سے, اگر اور دوسرے حکمران جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو گئے محض اپنی اولادوں کے ہاتھوں, تو پھر اللہ اتنا بڑا کارخانے قدرت کیسے چلاتا؟ سبحانہ, پاک ہے سے. پھر یہ کہ اولاد کا ایک تصور اور بھی ہے کہ یہ آدمی کیوں چاہتا ہے کہ فانی ہے,
نام چلے تم سارے مر جاؤ کہ نام تو اسی کا چلے گا، سبحان وہ اس سے بھی پاک ہے۔ پھر ایک اور تصور ہے، بھائی ہم بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، کوئی کما کے کھلائے تو سبحان وہ اس سے بھی پاک ہے، وہ کمزور نہیں ہوگا، تم سارے کمزور ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پر اسے رد کرتے ہوئے کہا گیا بدیع السماوات والارض فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ تو مجید کائنات ہے، پاک ہے وہ ان ساری گندگیوں سے، اس کا حکم دو اپنی ذات میں خود نافذ ہو جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ جیسے سے کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کو کما کے چلائے اور کوئی اس کو سہارا دے، اور کوئی پھر ایک اور تصور بھی آ جاتا ہے اسی کے تحت کہ ہم چاہتے ہیں بھائی کچھ کمایا ومایا ہے، مکان بنایا ہے، آخری کسی کو دے کے تو جانا ہے نا، کوئی وارث تو ہو نام پر، تو اللہ نے کہا وارث تو ہم ہی ہیں، تم سب چھوڑ کے مر جاؤ گے، ہماری چیزیں ہمارے پاس آ جائے گی، لہذا اس کا رد کر دیا۔ پھر یہاں اس کو رد کرتے ہوئے 3 باتیں کہی گئی، وہ اللہ جو ہے سبحانہ پاک ہے، واحدہ اکیلا ہے، قہار غلبے والا ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو اس بات کی کوئی ضرورت ہو۔ پھر اس کے بعد اس کے مختلف مراحل بطور دلیل توحید بیان کیے گئے، کہا گیا خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، وہی ہے کہ دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى، کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلا جا رہا ہے، الا آگاہ ہو جاؤ، جان لو اور خبردار ہو جاؤ، هو العزیز الغفار، غلبہ اسی کا ہے، مگر کیسا غلبے والا ہے؟ پہلے کہا تھا الحکیم، اس کا غلبہ حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی ہو جائے اگر غلبہ تو جبر بن جاتا ہے، تو اس کا غلبہ جو ہے وہ ظلم اور جبر سے خالی ہے، اگرچہ وہ جبار ہے لیکن هو العزیز الغفار، وہ معاف کرنے والا ہے کہ اس کا غلبہ جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہے کہ تھوڑ دیر نہیں ہے کہ ادھر تم نے خطا کی اور ادھر پکڑ لیا، خوردہ گیر نہیں ہے کہ ادھر ذرا سی تمہارے سے غلطی ہوئی اور ادھر وہ قابو کر کے بیٹھ گیا، حالانکہ ایسی ساری قوتیں وہ رکھتا ہے۔ پھر فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ بنائی ہے، اس کا جوڑا بنایا ہے، وانزل لکم من الانعام بہیما وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک صورت دیتا چلا جاتا ہے۔ اپنے وجودی پر غور کرو گے تو ماں کے پیٹ میں جتنے روپ تم نے بدلے ہیں اور جتنے بہروپ تم نے بدلے ہیں وہ سارے اپنی جگہ ایسے ہیں کہ ہر رنگ جدا ہے اور اتنا متنوع ہے کہ آدمی اس پر غور کرے تو ہو کے رہ جاتا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ چھوٹی سی مثال اسی میں سے عرض کر دیتا ہوں، یہ جو 3 پردوں میں ہماری تخلیق کے عمل کو یہاں بطور دلیل توحید بیان کیا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالی پیدائش نسل انسانی کے سلسلے میں جیسی منصوبہ بندی اس نے کی ہوئی ہے، اس کا تصور کرتا ہے آدمی تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہے اور علیم و بصیر ہے اور سمیع و خبیر ہے، اور اس کے ساتھ عزیز و علیم بھی، اس لیے کہ اگر وہ علیم نہ ہو تو ایک ہی وقت میں ارب مادائیں نطفوں کو قبول کرتی اور ہر نطفہ 9 مہینے اور 10 دن تک ایک ایسی غذا چاہتا ہے جو ہضم شدہ ہو اور اس کے وجود کے اندر چلی جائے۔ اگر خدا علیم نہ ہو تو ایک بچہ بھی پرورش نہ پا سکے ماں کے رحم میں، اور اس بات کو اس نے سورہ فاطر میں کہا ہے، ہمارے علم کے بغیر تو کوئی مادہ جو ہے وہ حمل قبول ہی نہیں کرتی، ہمیں پتہ ہے کس نے حمل قبول کیا، وضعتھا، ہم جانتے ہیں کس وقت اس نے بچہ جنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہماری پروردگاری کا ثبوت ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں آ کے قیام پاتا ہے، ادھر وہ ماں کے پیٹ میں قیام پاتا ہے، ادھر ہم ایک کارخانہ غذا اس کے ساتھ پیدا کر دیتے ہیں، ادھر وہ جا کے رحم کی دیوار سے چپکتا ہے اور ادھر ہم 2 رگیں فوراً ہی
اس کے جسم کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں، ایک اسے غذا دیتی ہے، ایک اس کی گندگی باہر نکالتی ہے، اور 9 مہینے تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اور یہ غذا کا پلانٹ جو ہم نے اس کے ساتھ لگایا ہے اسی کے ساتھ باہر نکال دیتے ہیں۔ دوسرے بچے کے لیے ہم دوسرا کارخانہ لگاتے ہیں، ہر بچہ غذا کا ایک نیا کارخانہ لاتا ہے، اسے آپ ایک اور نام سے جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی یہ آمل ناول ہے، اگر کبھی وہ عورت کے اندر سے خارج نہ ہو تو عورت مر جاتی ہے۔ یہ وہ 2 رگیں ہیں جو اس کی زندگی کا سبب بنا کے اللہ پیدا کرتا ہے، ایک کے ذریعے اس کو منہ سے غذا نہیں دیتا، پکی پکائی ہضم شدہ غذا اس کی ناک کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ یہ نشان آپ کی اور میری غذا کے اس ابتدائی مرحلے کا نشان ہے۔ پھر وہ جو کہتا ہے میری علم کے بغیر کوئی عورت بچہ جنتی ہی نہیں ہے، کیسے جنے گی؟ اگر اس کے علم کے بغیر جن جائے گی تو اس کو 2 سال تک دودھ کون دے گا؟ اس کی ماں کی چھاتیوں میں وہ سالے میں کون اتارے گا جو اس کو غذا دیتے ہیں؟ تو تم نے دیکھا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سارا کارخانہ ہم نے لگایا ہے، اور پھر ہماری منصوبہ بندی دیکھو، ہم ایک آدمی بن، جبکہ وہی مادہ جو بیک وقت آ رہا ہے اس میں 4.5 کروڑ زندہ انسان موجود ہیں، ایک کم 4.5 کروڑ ہم فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ایک کو زندگی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور پھر تمہاری ماں کے پیٹ میں ہم جیسے چاہتے ہیں تمہیں بناتے ہیں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ سارا ہمارا اختیار ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ جس کے یہ کام ہیں، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی تو بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، فانا تصرفون پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو، یہ کہاں بھٹک کے پھر رہے ہو؟ یہ ساری صورتیں ہم نے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اب ذرا تم ان پر غور کرو، ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ ہو؟ حضرات یہ ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مفہوم ایک رواں سا ترجمانی، ہم آج کے اس درس کو صرف 2 پوائنٹس پر مرتکز کرتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ اس میں ان 5 آیتوں میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں یہ تو اتنے ہیں کہ آدمی مہینوں ان کو سوچتا جائے بولتا جائے تو ان کی طے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ جو آج کی اس گفتگو میں ہم کریں گے کہ یہ کتاب الہی کیوں نازل کی گئی، اور اس کے نزول کے بعد ہمارا جو مقصد زندگی ہے اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، دین اور عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ گئی کہ یہ کتاب جو حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرو، تو لہٰذا یہ 3 عنوان ہیں، ان 3 کی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ یہ کتاب تنزیل کے ساتھ آئی ہے، یعنی قرآن مجید کے نزول کی 2 صورتیں ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے، یا 2 مرحلے ہیں نزول قرآن کے۔ ایک نزول قرآن کا مرحلہ وہ ہے جسے قرآن انزلنا کہتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہے جسے تنزیل ہے۔ عربی زبان میں یہ 2 یعنی وزن ہیں الفاظ کے، اور ان کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ یا ایک مادہ ہے تنزیل اور ایک مادہ ہے انزال۔ جب انزال سے بات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سارا یک بارگی بھیج دینا یا اتار دینا، اور جب تنزیل سے تو مراد ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے کسی چیز کو پہنچانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں تعدیل، بتدریج عدل کی طرف لے جانا، تحلیل آہستہ آہستہ کسی چیز کو ایک سے دوسری شے میں منتقل کرنا، حل کر دینا۔ تو قرآن کے نزول کا ایک مرحلہ تو وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف آیا، اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یہ سارا کا سارا ایک رات میں آ گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک شب میں سارا کا سارا وہاں سے یہاں بھیج دیا۔ اس کا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو تقریباً 23 برس میں پورا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، یہ تنزیل ہے۔
تو یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک اترتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری یک بارگی اتار کے جلد میں باندھ کے غلاف میں لپیٹ کے تاک میں رکھنے کے لیے نہیں تھی، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں تھی، لائبریری میں سجانے کے لیے تھی، بلکہ اسے عمل میں سنوارنے کے لیے تھی. جو کچھ اترتا گیا وہ سارا عمل میں سجتا گیا. اور اس بات کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے واضح کر کے آگے چلتے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیسے سیکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم ایک حکم سن لیتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسرا حکم سنتے تھے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ ہم اسے عمل کرنے کے لیے سیکھتے تھے، عمل کرنے کے لیے سنتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ صاحب ہم نے ایک سن لیا اب اس پر عمل ہی نہیں کر رہے تاکہ کہیں دوسرا نہ سننا پڑ جائے. نہیں، ایک سن لیا، اس کو سما لیا، اس کو سہار لیا، اس پر عمل کر لیا، پھر دوسرا حکم سنا. تو تنزیل میں اللہ کی یہ حکمت بھی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے سارے گوشے ذہنوں میں سجتے بھی جائیں اور اعمال میں مرتکز بھی ہوتے جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت اس قرآن کے تحت بنائی اپنی حیات طیبہ ہی میں، اس ساری جماعت کو اس کے مطابق تیار کر دی. یعنی قرآن کو یاد کرنے والے بھی تیار کر دیے، قرآن کو لکھنے والے بھی تیار کر دیے، قرآن کے احکامات کو جاننے والے بھی تیار کر دیے، اس کے احکامات کو تمام شعبوں میں نافذ کرنے والے بھی کر دیے. تو لہذا اس کا تنزیل کے ساتھ اترنا تو اس حکمت کے ساتھ تھا. کہ دوسری بات بتائی گئی یہ الکتاب ہے. یہاں بھی ایک بات قرآن کے معجزہ ہونے کی بنیاد پر میں عرض کر دوں کہ قرآن کے یہ دونوں نام خود اپنی ذات میں معجزہ ہیں، ایک الکتاب اور ایک القرآن. قرآن کہتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز کو. اور آپ نے غور کیا جس دن یہ نازل ہونا شروع ہوا تھا اس دن تو اس کا پڑھنے والا ایک تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا، انہیں سے تو کہا تھا نا پڑھیے. وہ تنہا تھے، ہرا کی تنہائی میں وہ اکیلے تھے. اور جس دن انہیں یہ کہا تھا اقرا، اس دن بھی اس کا نام قرآن تھا. پھر جب اس کو سننے والا ایک دوسرا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق، اور پھر تیسرا آیا زید بن حارثہ، اور پھر چوتھا آیا علی مرتضیٰ، اور پھر پانچویں آئی خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر چھٹا آیا عثمان ابن عفان، پھر ساتواں آیا عبد الرحمن ابن عوف. علی هذه القیاس قافلہ حق بڑھتا گیا، ستاروں کا یہ کارواں چلتا گیا. تو اسے اس دن قرآن کہا خدا نے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی شے ہے ہی نہیں، بلا مبالغہ. یعنی وہ کوئی جذباتی بات نہ سمجھے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز پڑھی ہی نہیں جاتی. ذرا غور کر لیے اس اعتبار سے. آپ شاید کوئی بھائی یہ سوچیں کہ صاحب مسلمانوں کی تعداد بہرحال عیسائیوں سے کم ہے تو ان کی کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہو. نہیں صاحب، مجموعی طور پر ساری دنیا کی کتابیں، سارے دنیا کے مذاہب کا لٹریچر اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے آپ کی ہر عبادت میں سجا ہوا ہے، آپ کی ہر معاشرتی رسم میں سجا ہوا. آپ کا نکاح ہوگا تو سنت کے مطابق وہی قرآن کی 3 آیتیں اس میں ضرور پڑھی جائیں گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جو آپ کے خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. کوئی مر رہا ہوگا تو اس کے مرنے پر بھی آپ ایصال ثواب کے لیے جو پیسیں گے وہ کوئی نظم نہیں ہوگی، کسی شاعر کا کلام نہیں ہوگا، کوئی رونے پیٹنے کی دوسری چیز نہیں ہوگی. آپ قرآن ہی پڑھ کے اسے بخشیں گے. نماز پڑھیں گے تو وہ بغیر قرآن کی تلاوت کے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس میں تلاوت قرآن جو ہے ایک فرض ہے. جبکہ دوسرے مذاہب کی عبادتوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ان کی کتابیں نہیں. یعنی اگر کوئی یہودی پڑھتا ہے تو تورات نہیں پڑھتا اپنی عبادتوں میں، تلمود کے گیت پڑھتا ہے. اگر کوئی ہندو پڑھتا ہے تو وید نہیں پڑھتا، گیتا پڑھتا ہے جو ایک شاعری. بھجن پڑھتا ہے، رامائن پڑھتا ہے جو محض مذہبی شاعری ہیں. وید وہ ان کی اپنی مذہبی کتاب نہیں پڑھتا اس میں، کیونکہ اس کے تو جاننے والا ان کی تعداد ہی کیا ہوئی نہیں. صرف آپ ہی ایسے ہیں کہ آپ کی کوئی رسم بندگی ادا نہیں ہو سکتی دعوت سے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں.
یہ قرآن کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایسا اہتمام فرما دیا کہ آپ اگر اسے ضائع کرنا بھی چاہیں تو یہ ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری وہ خود لیے تھے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی صورت ہے۔ تو قرآن اس کا نام ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ پھر جس دن یہ نازل ہوا تھا اور جس پر نازل ہو رہا تھا، وہ الف بے تے لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ امی تھے، یہ ان کی صفت ہے، النبی الامی۔ جن کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں ساری قوم میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد 17 ہے، اور اس وقت اس کا نام اللہ نے الکتاب قرار دیا۔ کتب یکتب اس کا مادہ یعنی وہ لکھی جانے والی چیز، تو یہ پہلے دن لکھی ہوئی چیز تھی اللہ کی تقدیر میں، یہ پہلے دن وہاں الکتاب کی صورت میں تحریر تھی، اور یہاں پھر اس نے کتاب کی صورت میں مرتب ہونا تھا، لہذا اس کے یہ دونوں نام بھی اپنی جگہ معجزہ ہے۔ اب یہ آئی کیوں؟ تو فرمایا گیا کہ فاعبد اللہ، یہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ یہ بندگی کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ تو یہ صرف پرستش کا مجموعہ نہیں، اس لیے 3 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ رسومات بندگی کس کے لیے؟ اللہ کی، یعنی یہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ جو ہیں یہ ارکان دین ہیں، یعنی یہ نشان دین ہے، لیکن مطلوب دین کیا ہے کہ اس کے ذریعے ایسا بندہ تیار ہو جو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے سارے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر دے۔ خوش دلی کا لفظ میں نے بڑے شعور کے ساتھ بولا ہے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ جبر و اکراہ کا نہیں، رضا کارانہ ہے۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو جاؤ، ہمیں کچھ دو گے تھوڑی، ہم دیں گے تمہیں، اور نہیں ہونا چاہتے تو مت ہو، ہم سے کچھ لے تھوڑی لو گے، اپنا ہی کچھ نقصان کرو۔ تمہارا ایمان لانا تمہارے فائدے میں، اور تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے ہی نقصان میں۔ لہذا رسومات بندگی جو ہیں نشان بندگی، تو مطالبہ عبادت میں رسومات بندگی کا بھی ہے کہ یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے، اور دوسرا غلامی، کیونکہ عبد کے معنی غلام کے لیے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا کوئی حق ملکیت نہ ہو، جس کا کوئی حق وراثت نہ ہو، جس کا کچھ بھی نہ ہو، وہ سب کچھ اپنے مالک کا ہو۔ تو لہذا ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ رسومات بندگی ہی کا نہیں ہے، بلکہ مالک اور غلام کا بھی، کہ ہم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رضا کو ختم کر دیا، اپنی رضا کو چھوڑ دیا ہے۔ دراصل ہمارا سودا ہمارے رب کے ساتھ یہی ہے کہ اس دنیا میں تم اپنی رضا چھوڑ دو، تو اس کے انعام میں تمہیں جب ہم اپنے مہمان خانے میں بلائیں گے تو تمہاری رضا کو غالب کر دیں گے۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات میں درج کی، یعنی قرآن کے حاصل مطالعہ کے طور پر، کہ یہاں ہم سے جو مطالبہ ہے یہ کہ آنکھیں دی ہیں، تم اگر چاہو تو اپنی مرضی سے دیکھ لو، لیکن اگر ان آنکھوں سے ہماری مرضی سے دیکھو گے تو منظر کا حسن بھی دیکھو گے اور پھر جنت کا انعام بھی دیکھو گے۔ یہاں اس پر ہماری رضا کو غالب کر لینا اور جنت میں آؤ گے تو پھر ہم تمہاری آنکھوں کو چھوڑ دیں گے اس بات پر کہ وہ اپنی رضا سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں کھانے پینے پر ہمارے حلال و حرام کے قانون کو نافذ کر لو، جنت میں آؤ گے پھر ہم تمہاری مرضی پر چھوڑ دیں گے، کیا کھانا چاہتے ہو، جو کھانا چاہتے ہو کھا لو، جو پینا چاہتے ہو وہ پی لو، ساری چیزیں تمہارے اختیار میں ہوں گی۔ یہاں تم ہمارے اختیار میں آ جاؤ، وہاں سب تمہارے اختیار میں ہوگا۔ یعنی جہاں جہاں قرآن مجید میں جنت کے مناظر بیان ہوئے ہیں تو وہاں بطور خاص 3 باتیں ہیں جنہیں آپ بار بار پڑھیں گے، میں ذرا ان کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں ما تدعون، چاہے گا وہاں وہ آئیں گے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وہاں آپ کو اتنا صاحب اختیار کرے گا۔ میں نے ایک دفعہ یہ حدیث پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی انشاءاللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عام سا جو جنتی ہوگا نا، چھوٹا سا، یعنی جو بالکل ہی گیا گزرا، جس کا کوئی مرتبہ ہی نہ ہو، اسے اللہ اتنا بڑا باغ عطا فرمائیں گے کہ عام زمین کی زندگی میں وہ 500 برس اگر چلے
تو جتنا سفر طے کر سکتا ہے 500 برس میں، اتنا بڑا باغ اس جنتی کا ہوگا جس کا کوئی مقام ہی نہیں، سب سے ادنا درجے کا جنت۔ تو اب سوال پیدا ہوا بھائی اگر یہ 500 برس کا راستہ ہو تو پھر تو پھر وہ آدمی اگر اپنے کسی دوست سے، احباب سے، عزیز سے، رشتے دار سے ملنا چاہے تو پھر کیسے ملے گا؟ موٹریں تو ہے نہیں، اس کا تو ذکر نہیں کیا قرآن نے، کسی ہوائی جہاز کا بھی ذکر نہیں کیا، سواری کا بھی ذکر نہیں کیا، جنت کے مضامین میں اس کا ذکر نہیں آیا کہ بھائی کیسے ملو گے۔ تو ایسے ملو گے کہ تمہاری رضا جو ہے، یہ تمہاری خواہش جو ہے، وہی تکمیل خواہش کا سبب ہوگی۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ تم ملنا چاہو گے اور بس مل لو گے جس وقت تم ملنا چاہو گے، بلکہ یہاں تک کہ آپ اگر اپنے کسی دوزخی دوست کو بھی دیکھنا چاہیں گے تو بس ایسے جھانکیں گے اور وہ نظر آ جائے گا، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اگر آپ اللہ کی بندگی کا کام کر کے نہ آئے ہوتے تو آج آپ بھی یہیں جل رہے ہوتے جہاں یہ جل رہا۔ یہ منظر بھی قرآن نے دکھایا کہ وہ اپنے ان ساتھیوں کو جنہیں انہوں نے دنیا میں دیکھا تھا اور جو انہیں ورگلانے آتے تھے وہ وہاں جلتے ہوئے دیکھتے۔ پھر قیامت کا ایک نام قرآن نے تغابن بھی بیان ہوا ہے جو غبن سے ہے، اور اس کے لیے مفسرین یہی کہتے ہیں کہ دراصل صورتحال کیا ہوگی کہ وہ دوزخی کا بھی مقام جنت میں موجود تھا مگر اس نے اپنا کام نہ کر کے اسے گنوا دیا، اور آپ جنتیوں نے اس کا حصہ بھی غبن کر لیا کہ وہ آپ کے پاس آ گیا ہے، ورنہ آپ کے پاس نہ ہوتا وہ اس کے پاس ہوتا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جناب بندگی میں جہاں ایک بات یہ آئی کہ پرستش اللہ کی، وہاں دوسری بات یہ آئی کہ غلامی بھی اللہ کی، اور بندگی میں پھر تیسری بات یہ آئی کہ اطاعت اور پیروی بھی اللہ کی۔ تو اطاعت اور پیروی پھر کیا ہوئی؟ یعنی رسومات بند اگر یہی سمجھ لیا جائے کہ صاحب یہ نماز بس ٹھیک ہے یہ اللہ کا حق ہے، تو پھر اطاعت و پیروی اور کس سلسلے میں؟ پوری زندگی۔ اس کی ایک مثال لے لی جائے، مثلا آپ نماز تو پڑھتے ہو مگر شادی بیاہ کے سلسلے قرآن نے محرمات کی جو فہرست دی ہے اس کے مطابق عمل نہ کریں تو کیا مسلمان ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں ہو سکتا، ماں سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، یہ فہرست دے دی اس کے سوا باقی سے ہو سکتا۔ تو ایک آدمی کہے میں نماز پڑھتا ہوں مگر یہ کیا ہے تو معاشرت کی زندگی، تو جیسے ہی وہ یہ کہے گا تو وہ حد اسلام سے نکل جائے۔ تو کیوں نکلا؟ نماز تو پڑھ رہا ہے۔ پتہ لگا کہ مطالبہ نماز تو ابتدا ہے، آغاز ہے اس بات کا جس کا اختتام جا کے معاشرت اور ریاست پر ہوتا ہے۔ الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے اور وہ ساری زندگی ہے، لہذا عبادت میں تینوں باتیں شامل ہیں کہ ہم رسم بندگی بھی آپ ہی کی، غلامی بھی آپ ہی کی، اور اطاعت و پیروی بھی آپ ہی کی۔ تو اطاعت و پیروی آپ کی کیوں؟ اطاعت و پیروی اس لیے کہ قرآن نے اللہ کا جو تصور ہمیں دیا ہے اس کو بالکل اس صورت میں جو ساروں کو یاد ہے روز ہی پڑھتے ہیں، اور روز اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا ایک خاص قرینہ بیان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ ساروں کو پتا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتی ہیں رات کو سونے کا، کہ جب آپ رات کو سوتے تھے تو یہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نے پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ ایک عمل ہے، حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن بھائیوں کو یہ نہیں پتا تھا وہ اس آج ان تک بات پہنچ گئی، یہ کر لیا کریں، سارے آفات عرضی اور سماوی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ نبی کی سنت پر عمل کا ثواب علیحدہ مل جاتا ہے۔ اور پھر آپ جب اپنی اس عارضی موت کی طرف گئے ہیں، یہ دین کیا ہے؟ یہ عارضی موت ہی تو ہے نا، جب یہ طویل ہو جائے گی تو اصلی موت ہے، ورنہ روزانہ موت کا تجربہ اللہ کرا دیتے ہیں، دیکھو ایسے ماریں گے اور صبح کو ایسے جلا اٹھائیں گے، اور یہ مار اور جلانے کی بات ہی تو ہماری ساری عقیدے کی بنیاد۔ تو لہذا اس میں ہمیں خدا کے تین تصور بتائے گئے، کہا پناہ مانگی کس کی؟ رب الناس کی، جو لوگوں کا پالنے والا ہے، اور ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، اور لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو معبود کی بات تو سارے جانتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بڑے مواحد ہیں، جی ایسے جی کیا ہے آپ کی توحید؟ جب ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی درخت کو سجدہ نہیں کرتے۔ مگر یہ کیا صورتحال ہے بھائی کہ وہ جو الہ الناس ہے وہی ملک الناس بھی ہے،
اور کوئی بادشاہ بغیر قانون کے ہوتا ہے؟ بغیر رعیت کے ہوتا ہے؟ بغیر ریاست کے ہوتا ہے؟ ایسا اگر کوئی بادشاہ ہو کہ جس کی ریاست بھی نہ ہو اور جس کی رعیت بھی نہ ہو اور جس کا قانون بھی نہ ہو، وہ تو تاش میں ہوتا ہے، یہ کسی کھیل میں ہوتا ہے، یہ کسی ڈرامے میں ہو سکتا ہے، یہ کسی کہانی میں ہو سکتا ہے۔ برسر زمین اگر کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک ریاست کا حصہ ہو، زمین ہو، اور جس پر کچھ رہنے والے اور وہ رہنے والے اس کا حکم مانتے ہیں۔ یعنی سیاسیات میں حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہے اس پر ذرا غور کر لیجیے۔ وہ تصور کیا ہے؟ ایک ایسی ذات یا ایسا ادارہ کہ جو اپنے زیر اثر رہنے والے تمام افراد ریاست کی ضروریات سے براہ راست باخبر ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ان کو بائی نیم اور بائی فیس جانتا ہو، ساروں کو، سارے مل کے اس کے خلاف سازش نہ کر سکتے ہو، سارے مل کے اس کے حکم کو رد نہ کر سکتے، سارے مل کے اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتے، اس کا رابطہ سب سے ہو، اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ حاکمانہ اور مشفقانہ ہو۔ یہ سیاسیات میں حاکمیت اعلیٰ کا تصور۔ تو یہاں اگر یہ کہہ دوں میں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ ساری دنیا کے پاس حاکمیت اعلیٰ کا ہر تصور جو ہے وہ جاہلانہ ہے، کیونکہ نہ کوئی دنیا میں ایسا ادارہ ممکن ہے جس میں یہ خاصیتیں ہوں، نہ کوئی ایسا فرد ممکن ہے جس میں یہ خاصیت ہے۔ ہمارے ہی پاس حاکمیت اعلیٰ کا تصور حق ہے اور برحق ہے، اور وہ اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ہمارا حاکمیت اعلیٰ۔ کیوں کہ حاکمیت اعلیٰ کی جو تعریف ابھی آپ نے سنی ہے اس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، السمیع والبصیر، الخبیر والعلیم، یہ ساری خصوصیات اس کے اندر آئیں تو وہ حاکمیت اعلیٰ ہوا۔ تو یہ تو صرف اللہ ہی میں ہے۔ تو پتہ لگا کہ صاحب بندگی میں پرستش بھی ہے، بندگی میں غلامی بھی ہے، اور بندگی میں اطاعت و پیروی بھی۔ اطاعت و پیروی کے لیے اس نے قرآن اتارا ہے، اور اس میں آپ کو معاشرت سے لے کے ریاست سے لے کے عبادت تک سب کچھ سمجھا دیا۔ اب ہم اپنے تیسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ اس عبادت کو، اس بندگی کو کیا کرنا ہے؟ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، خالصتاً دین کو اللہ ہی کے لیے کرتے ہوئے اس کی بندگی کرنی، اور اس بات سے خبردار اور آگاہ کیا گیا ہے کہ دین خالص اللہ کا حق ہے۔ تو یہ دین کیا ہے؟ دین طریقہ یہ زندگی بھی ہے، دین حاکمانہ تصرف کا نام بھی ہے، دین قبضہ و اختیار اور اقتدار کو بھی کہتے ہیں، دین عادت کا نام بھی ہے، دین راستے کا نام بھی ہے، دین نظام زندگی کا نام بھی ہے، اور یہ سارے ہی مفاہیم یہاں موجود ہیں، اور یہ سارے ہی مفاہیم مطلوب کہ دین اللہ کا، یعنی طریقہ زندگی کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ دے گا۔ آپ پوچھیں جناب یہ بات آپ نے کہاں سے کہہ دی کہ وہ اللہ دے گا؟ تو بھائی میں کہتا ہوں، یاد دلاتا ہوں آپ کو کہ جب ہم جنت سے یہاں آ رہے تھے تو اللہ نے یہی کہہ کے ہمیں بھیجا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جاننے والوں جاؤ، اب تم جا رہے ہو نا یہاں سے زمین کی طرف، تو ہم تمہیں ہدایت دیں گے۔ تو اس نے ہدایت دی، اور وہ ہدایت دیتا رہا۔ کس طرح دیتا رہا؟ اس نے کہا وَسَّعَ بِهِ نُوحًا، نوح کو بھی اس نے یہی ہدایت دی۔ وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی یہی نازل ہوا ہے۔ اور وحینا معافی چاہتا ہوں، الذی اوحینا الیک، آپ کی طرف بھی ہم نے اسی کو وحی کیا۔ ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی تو ہم نے یہی دیا ہے، یہی دین دے کے انہیں بھیجا گیا۔ شرع لکم، تمہارے لیے یہی طریقہ ہم نے رکھا۔
اور شریعت اور شرع جو ہے وہ راستے اختیار کرنے ہوتے تھے. تو یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے دینے کی ذمہ داری قبول کی اور یہی دین وہ ہمیں عطا کرتا رہا آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دین. اچھا، کل تک کی صورتحال یہ تھی کہ دین وہ دینے کے لیے چن لیتا تھا اپنے بندوں میں سے، کیونکہ اس وقت اسی طریقے کی ضرورت تھی. نبیوں کے ذریعے اپنے اس دین کو وہ اپنے بندوں تک بھیجتا رہا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. کل زمین پھیلی ہوئی تھی، اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہر محلہ ایک دنیا تھی، بلکہ محلہ کیا کہوں، ہر گھر ایک دنیا تھی. وہ اتنا پھیلا ہوا تھا یہ نظام، کیونکہ مواصلات کے ذرائع نہیں تھے. اور اللہ جو ہے وہ جس طرح سے یہ نہیں کہتا کہ جناب غذا تو دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے مگر ذرائع آپ اختیار کریں، نہیں، وہ کہتا ہے ذرائع بھی میں دوں گا، جو جہاں تم ہو وہیں تمہیں رزق دوں گا، اسی طرح جہاں تم ہو وہیں تمہیں ہدایت دوں. لہذا جب تک ہر گھر ایک دنیا تھی تو اللہ نے ہر گھر میں ایک نبی بھیج دیا. پھر محلہ ایک دنیا ہو گئی تو ہر محلے میں ایک نبی بھیج دیا. پھر ہر شہر ایک دنیا ہوا تو اس نے ہر شہر میں ایک نبی بھیجا. آبادی کی جو صورت بھی ہوئی وہ اسی طرح نبی بھیجتا رہا. ایک ایک علاقے میں 3 بیک وقت بھیجے گئے. سورہ یاسین میں 3 بیک وقت بھیجنے کی نظیر موجود ہے. خود حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت لوط ایک ہی عہد میں، حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی عہد میں ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون ایک ہی عہد میں ہیں، یعنی وہ بھیجتا رہا. پھر جب آپ اس حد پر آ گئے کہ سمٹ گئے اور ساری کائنات جو ہے مختصر ہو گئی اور وہ وقت آ گیا کہ جب اس بات کی ضرورت نہ رہی کہ ہر دروازے ایک نبی بھیجا جائے، تو اس نے ایک کامل ترین نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا اور ایک کامل ترین کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی. اور جس آدمی نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کتاب ہدایت قرآن آخری کتاب ہے، اس نے دراصل یہ تسلیم کر لیا کہ اب یہ ساری ذمہ داری جو کل تک اللہ نبیوں کے ذریعے پوری کر رہا تھا اب اس امت کے افراد کے ذریعے پوری ہو. جو آدمی یہ کہے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس دین کو دعوتاً بھی آگے پھیلائے اور عملاً بھی اس کو نافذ کرے. ان اقیم الدین کی ذمہ داری ہے تمام انبیاء کی، کیا کہ دین کو قائم کریں. ولا تتفرقوا فی، اور اس میں فرقہ واریت نہ پھیلائیں، گروہ بندیاں نہ کی جائیں، اپنے پیچھے لگا کے ایک طبقہ نہ بنایا جائے. دین اللہ کا ہے اور وہ اللہ ہی کا ہے. یہ قائم ہو، اور قائم کس طرح ہو کہ پہلے آپ اس کو مان لیں اور جب آپ نے اس کو مان لیا تو اس کو اپنے وجود پر قائم کر لیں. کیونکہ قائم کرنے کے معنی اگر وہ کسی مادی وجود کے لیے بولا جائے تو اس کو کھڑا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی غیر ذی روح کے لیے استعمال ہو یا غیر مادی شے کے لیے استعمال ہو، کسی کیفیت کے لیے استعمال ہو، تو پھر آپ اس کے لیے کہتے ہیں اس کو نافذ کرنا. مثلا آپ یہ کہتے ہیں اس نے اپنی حکمرانی قائم کر لی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت لے کے کھڑا ہو گیا یا اپنی حکومت کے لیے بعض و نصیحت کرنے کے لیے چل نکلا یا لوگوں کو کہنے لگا بھائی بات سن لو میری حکومت بہت اچھی ہے. حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے وہ سارے ذرائع حاصل کر لیے جن کے ذریعے حق کے حکمرانی قائم ہو جاتا ہے اور اپنی حکومت نافذ کر دی. تو لہذا دین کو قائم کرنے کی آپ کی ذمہ داری، یہ کل ذمہ داری تھی انبیاء کی اور انبیاء اسے قائم کرتے رہے، جماعتیں بناتے رہے، اور اب آخری جماعت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. اور یہ ایسی جماعت ہے کہ علماء امتی کا ان نبی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی جماعت ہے. کیونکہ کل بنی اسرائیل کے نبی یہ کام کرتے تھے کہ اللہ کے دین کو لائیں، اس کی دعوت دیں، اس کے مطابق کیا کریں، اس کو پرکھ کے بتائیں، اسے عمل کر کے دکھائیں اور پوری طرح اس کو نافذ کر جائیں. لہذا جو آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن آخری کتاب ہے، گویا وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اب اسے آگے چلانا، اس کی دعوت دینا، جو دعوت مان لے اس کو جوڑ کے جماعت بنا دینا، اور جو جماعت اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے
اس کو عملاً اس زمین پر پورے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے میدان میں لے آنا جو ہے، یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں جس نے اقرار توحید و رسالت کیا. اور جس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچ گیا ہے، بلغوا عنی لو کان آیا، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے تم تک ایک آیت ہی پہنچے. گویا ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہم پوجا پاٹ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی، یعنی رسول بندگی اللہ کی. اس کے سوا نہ ہم کسی کو سجدہ کرتے ہیں، نہ اس کے سوا کسی کو رکوع کرتے ہیں، نہ کسی کی نماز پڑھتے ہیں، نہ کسی کو نذر دیتے ہیں، نہ کسی کی نیاز کرتے ہیں، نہ کسی کے نام پر قربانی دیتے ہیں، نہ کسی کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کسی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، نہ کسی اور کے گھر کا حج کرتے ہیں. ہم یہ سب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کا حق ہے، خالصتاً اسی کے لیے. پھر ہمارے سارے سماجی معاملات، ہمارے سارے اقتصادی معاملات، ہمارے تمام معاشرتی معاملات، یہ سب بھی اللہ ہی کے لیے، کیونکہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس کی خصوصیت ہے اس نے زندگی کے ہر شعبے کو بندگی بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اس سے مزید اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ سارا معاملہ جس کو آپ زندگی کہتے ہیں اس کا کوئی سا شعبہ لے لیں، وہ سب کا سب دین ہے، دین سے خارج کچھ نہیں. اور جتنا اجر و ثواب نماز پر ہے، اتنا ہی اجر و ثواب ان تمام معاملات اور کاروبار پر ہے جو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے وقت پر نماز پڑھنے جا رہا ہے اسے، اور جو روزی کے وقت پر حلال روزی کمانے جا رہا ہے اسے، اللہ کے ہاں دونوں کو اجر برابر ملے گا. نماز کے وقت پر نماز پڑھنے کا اجر، روزی کمانے کے وقت پر روزی کمانے کا وقت. مگر یہ نہ ہو کہ نماز کے وقت روزی کمانے جا رہے ہوں حضرت صاحب اور روزی کے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے ہیلا تلاش کر رہے ہوں. جس کے لیے جو کام اس نے مقرر کر دیا اسے کرنے کا نام دین ہے. تو صحابی کی کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا کہ یہ جو شادی ہے یہ تو ہم لذت نفس کے لیے کرتے ہیں، کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ بڑا عجیب سوال ہے، بڑا پہلودار سوال ہے. اور دراصل اس کے جواب پر اس پوری عمارت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جو اسلام زندگی کے بارے میں دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس کے جواب نہیں بلکہ اس سے الٹا ایک سوال کیا، پوچھا یہی کام تم اگر خلاف حق کرو تو کیا خدا تمہیں سزا نہیں دے گا؟ بھائی نکاح کی صورت میں جو کام آپ کرتے ہیں اور اس پر آپ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اسے خواہش نفس کے لیے کرتے ہیں تو کیا اللہ اس پر ہمیں اجر دے گا؟ تو ذرا یہ تو بتاؤ، اگر یہی لذت نفس تم اس طریقے سے حاصل کرو جس طریقے پر اللہ نے پابندی لگا دی تو کیا اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ ہاں سزا دے گا. یعنی نکاح نہ کریں، زنا کریں تو کیا ہوگا؟ بھائی سزا دے گا اللہ، کیونکہ اس نے اسے حرام کر دیا. آپ نے فرمایا کہ سمجھ، جس کام کو خلاف حق کرنے پر سزا ہے اسی کام کو مطابق حق کرنے پر جزا ہے. یعنی جس کام کو آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں تو سزا پائیں گے، اسی کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیجئے جزا پائیں گے. اب اس کو آپ ادھر یہاں لے آئیے، ہم معاشرتی مسائل کی طرف نہیں جاتے کیونکہ ہم آج چاہتے ہیں کہ وہ دین کے قیام کی بات ہو کہ ایک آدمی اس زمین پر نظام حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس تبدیل یہ نظم حکومت میں اس کا مدعا خود بادشاہ بننے کا نہیں، خود حکمران بننے کا نہیں، عہدے دار بننے کا نہیں ہے. مدعا اس کا یہ ہے کہ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، تو لہذا یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا دین غالب ہو اور وہ اپنے نفس کو بھلاووں میں مبتلا کیے ہوئے لوگ آدمی نہ ہو. یعنی حقیقتاً اس کے وجود پر اسلام نافذ ہو، جہاں تک اس کا حد اختیار ہے وہاں اس نظام کو وہ چلا رہا ہو. یعنی یہ بات خود اگر آپ ہیں تو نگاہ ڈال لیجیے، میں ہوں تو مجھے اس پر نظر ڈال لینی چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھلاووں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ کندھے پر بستر رکھے میں راولپنڈی سے چلتا ہوں تو وہاں آ جاتا ہوں تبلیغ دین کے لیے اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گھر میں میرے بچے بھی تو ہیں نا، ان پر تبلیغ کا اثر ہو گیا، وہ دین کی طرف آ گئے، میری بیوی پر اسلام آ گیا، میری بچیاں جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ گئی ہیں، میں نے اپنے محلے والوں میں تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا، یا وہ ساری بستی بے چراغ چھوڑ کے میں دوسری بستی میں چراغ جلانے آ گیا. یہ ایک بھلاوا ہے جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. اور اس میں دراصل دو باتیں ہیں.
ایک تو یہ کہ وہ کام زیادہ مشکل ہے، اپنے ان زیر اثر لوگوں پر اسلام کو غالب کرنے کا کام جو ہے وہ ہے مشکل، اور دوسری جگہ جا کے کسی کو کہہ دینا جو ہے وہ اسے آسان سمجھتا ہے، لہذا نکل جاتا ہے۔ میں یہ بات بھی اس لیے آپ کے سامنے کی کہ آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ذرا اس بات پر بھی نظر کرتے جائیں کہ آپ کے گھر بے چراغ تو نہیں، گھر والوں کو بھی آپ نے ٹھیک ٹھاک کیا ہے نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ لوگ خوردبینے لگا کے پھر آپ کو دیکھیں گے۔ مجھے مولانا مودودی کی یہ بات یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور ایک میاں طفیل محمد کی بھی بات یاد آئی، وہ دونوں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ مولانا نے تو یہ کہا کہ جناب جو آدمی کسی بستی میں رہتا ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں تحریک اسلامی کا آدمی ہوں اور اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھیں، تو اسے پھر اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر لوگ آپ یہ کہیں کہ ہم جناب دین کو غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پھر آپ کو کریں اور وہ آپ کی طرف انگلی نہ اٹھائیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا کہیں گڑبڑ ہو گئی۔ اور میاں طفیل محمد صاحب کی بات مجھے یہ یاد آئی، ہم نے ان سے ایک دفعہ یہ کہا، ہماری جماعت پنڈی کی جماعت میں 2-3 حضرات ایسے تھے کہ ان کے داڑھیاں نہیں تھی اور وہ رکن بنا لیے گئے، تو میاں صاحب سے ہم نے کہا جناب یہ انہیں کہنا یہ داڑھی نہیں رکھتے۔ میاں صاحب نے کہا آپ انہیں ذرا تبلیغ کے لیے نکالیے، تبلیغی وفد جب بنائیں انہیں نکالیے، پبلک انہیں خود داڑھی رکھوا دے۔ تو جس میں آپ کو کچھ کمزوری تھوڑی سی نظر آئے نا، اس کو نکالیں باہر۔ یہ واقعی پھر وہ جب انگلیاں اٹھیں گے نا اس پر، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو جس منصب پر اللہ نے اسے مامور کیا ہے، اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اصلاح کا ہے، یہی اصلاح تمام ہے، یہ پھر آگے بڑھتی ہے۔ تو لہذا بات میں یہ کر رہا تھا کہ صاحب یہ دین کے قیام کے لیے، تبدیلی قیادت کے لیے، نظم حکومت کی تبدیلی کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، تو اسے غیر دین نہ سمجھیں، یہ عین دین ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک وہ ٹیم تیار کی ہے جو تبدیلی لائے قیادت میں، جو تبدیلی لائے ریاست میں، جو تبدیلی لائے نظم حکومت میں۔ 13 سال میں مانج کے، صاف کر کے، روشن کر کے وہ 100-150 آدمی تیار کر، اور جب وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تیار ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں گے انقلاب۔ اور 13 سال میں جو جماعت تیار ہوئی ان کی تعداد، یعنی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت مدینہ فرمائی، وہ 150 اور 145 کے درمیان ہے تقریباً ان کی تعداد، اور ان میں بازوئے شمشیر زن کتنے ہیں تو اس کا اندازہ بالکل آسان ہے، وہ اس سے کر لیجئے کہ آپ بدر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین کی تعداد 86 تھی۔ 313 کا جملہ تو آپ نے سنا ہے نا جی، 313 لڑنے گئے تھے حضور کے ساتھ، ان 313 میں مہاجرین کی تعداد 86 ہے، تو اس سے اندازہ کرنے کی وہ ٹیم جو 13 سال میں تیار ہوئی تھی وہ کتنی تھی۔ لیکن جب مدینے میں آ کے اس جماعت نے ریاست سازی کی ہے تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جیسے انقلاب جو ہے آندھی کی طرح آ رہا ہو، طوفان اور سیلاب کی طرح آ رہا ہو، اس طرح کہ آپ اگر ان فگرز کو اکٹھا کرنا چاہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر سال وہ 3 گنے اور 4 گنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ 3-4 بات میرے ذہن میں ہے۔ 313 بدر میں جو سن 2 ہجری میں، اور 3 میں احد ہے تو 700 ہے، اور غالباً 5 میں خندق ہے تو 3000 ہے، پھر یہی حنین میں ہے تو 10,000 ہیں، پھر یہی تبوک میں ہے تو 36,000 ہیں، پھر یہی حجۃ الوداع میں ہے تو 1,24,000 ہیں۔ یہ ریاست بننے کے بعد، اور ریاست بننے سے پہلے ہرا کے غار سے ایک اٹھا ہے، قوم اٹھ جائیے، فانذر اور ڈرائیے، اور وہ وہاں سے چلے ہیں اور صفا پر آئے ہیں تو 2 ہوئے ہیں، اور 13 سال میں 150 ہوئے، اور وہی 10 سال میں 1,24,000 ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جماعت بن جاتی ہے تو وہ انقلاب آ جاتا ہے۔ تو جس طرح اس جماعت پر نماز فرض ہے، اسی طرح اس جماعت پر قیام دین فرض ہے، ان اقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کرے، اس بات کی ذمہ داری ہے۔ تو دین کے قیام کے لیے ہی آپ یہ حکومت چاہتے ہیں، تو یہ دین کا حصہ ہے، حکومت دین کا حصہ ہے، شریعت نافذ ہوگی دین کا حصہ ہے، قوانین اسلامیہ عدالت میں چلیں گے یہ دین کا حصہ ہے، معاملات تجارت پر قرآن حاوی ہوگا یہ دین کا حصہ ہے، ملازمت کے سارے قاعدے اور قرینے اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں آئیں گے، یہ دین کا حصہ ہے۔ لہذا جو نہیں اپنے دل میں اس شک کو رکھتا ہے وہ کھلی نظروں کے ساتھ قرآن کو پڑھے، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، طرز عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پڑھے، اس کے بعد وہ
تابعین کے طریقہ کار کو دیکھے اور جس فقہی امام پر وہ یقین رکھتا ہو، جس کی تعبیر اور تعویل اور توضیح اس کو پسند ہو، اس سے پوچھ دیکھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ اس تبدیلی قیادت کے لیے امام ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے، مالک نے کیا کیا ہے، امام شافعی نے کیا کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا کیا ہے، ان کی پیٹھوں پر پڑنے والے کوڑوں کے نشانات کی تعداد گن لے کہ کیوں مارے گئے، ان کے اکھڑے ہوئے شانوں کو دیکھ لے کیوں اکھاڑے گئے، ان کی جیلوں کی راتوں کو دیکھ کے وہ وہاں گزاری گئی، ان پر ہونے والے شدائد سے اندازہ کر لے کہ وہ کس بنیاد پر ہوئے۔ حکمران تو انہیں چیف جسٹس بنا رہا تھا، انہوں نے جیل جانا کیوں پسند کر لیا؟ حکمران تو ان کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر رہا تھا، انہوں نے حسن نفس زکیہ کی حمایت کرنی کیوں پسند کی؟ انہوں نے زید بن علی کا ساتھ دینا کیوں پسند کیا؟ انہوں نے چلتی پھرتی حکومت کے خلاف ایک ایسے گروہ کا ساتھ دینا کہ جو دین کو پورے جن سے دین کے ساتھ غالب کرنا چاہتا تھا، اس کا ساتھ دینا کیوں قبول کیا؟ تو یہ ساری کی ساری توضیحات اس لیے دیکھ لے تاکہ اسے اپنے راستے کا پورا دل ہو، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں جہاں بھی کر رہے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے فرمان کے مطابق ہو تو وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا دین کا قیام جو ہے وہ بنیادی کام ہے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا کہ اس کتاب زندگی کو زندگی سے کاٹ کے اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھ چھوڑا، اپنے قبرستانوں میں بھیج دیا ہے، اس کو مرنے والے کو سنانے کے لیے رکھ لیا، اسے نظام میں اس کا دم نکالنے کے لیے استعمال کرنے لگے، یا پھر اس کے تعویذ لکھ لکھ کے لوگوں کو گھول گھول کے پلانے لگے۔ آدھی قوم وہ ہو گئی ہے جو اسے بیچ مال کما رہی ہے، آدھی قوم وہ ہو گئی ہے جس نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا کچھ تھوڑا بہت اس کو جنہوں نے سنبھال رکھا ہے ان کو چندے نذرانے دے کے اپنی بخشش کا کوئی سامان کر لیں، جبکہ ایسی بخشش سامان اس میں کہیں ذکر نہیں کیا گیا کہ تم دو طبقے بن جانا، ایک طبقہ وہ ہو جو قرآن کو بیچ رہا ہو معاذ اللہ، ایک طبقہ وہ ہو جو قرآن کو خرید رہا ہو معاذ اللہ، اور پھر اس کی بھی نجات ہو جائے، اس کی بھی نجات ہو جائے۔ نجات تو اسی بنیاد پر منحصر ہے کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کر، جو دین کو قائم کرے گا پہلے اپنے وجود پر قائم کرے گا، پھر اپنے گھر والوں پر قائم کرے گا، اپنے قائم کرے گا، اس ساری دنیا پر قائم کرے گا، اور فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا۔ یہ آخری بات